بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 4 اپریل ہے سال 2021۔ پی ڈی ایم کا کرپشن بچاؤ اتحاد بل آخر اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ اور فضل الرحمان کو کس طرح رسوا کیا ہے، اس پورے معاملے پر آج تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں بات کریں گے۔ فضل الرحمان کو اس اتحاد کا کیوں سربراہ بنایا گیا، میں کئی مرتبہ اس پر بات کر چکا ہوں، چونکہ فضل الرحمان کا کے پی کے سے پی ٹی آئی نے صفایا کیا۔ دوسرا تنڈور ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، اور اسلام آباد کے اندر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے اندر گھس جاتے تھے۔ مسلسل 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، ان کے بھائی اور مختلف عہدیدار وہ وفاقی وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو وہاں سے بنگلہ خالی کروایا گیا اور اسلام آباد سے ان کو آؤٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے دن ہی کہا چونکہ میں ایم این اے منتخب نہیں ہو سکا تو جس اسمبلی کے اندر فضل الرحمان نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ انتخابات جعلی ہیں۔ لیکن مذہب کے روپ کے اندر جس طرح کی سیاست فضل الرحمان نے کی، جس طرح نواز شریف اور آصف زرداری کی کرپشن کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا، تو پوری طرح وہ اس پورے معاملے کے اندر ایکسپوز ہو کر رہ گئے۔ اور مریم اور بلاول جن کو وہ بچہ سمجھتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا فضل الرحمان کو، ان کی تمام سیاست ختم کر کے رکھ دی۔ اب یہاں پر جس طرح پیپلز پارٹی نے مریم کو استعمال کیا ہے وہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے۔ گڑی خدا بخش کے اندر وہاں لے جایا گیا، پلکوں سے صفائی کروائی گئی، فاتحہ درود ہوئے، بڑی گاڑیوں کے اندر اکٹھی ڈرائیونگ کر کے بلاول نے سفر کیا اور ایک ایسا تاثر دیا کہ اب یہ حکومت نہیں بچ سکتی۔ اور بہت سارے طبقہ ملامتیہ کے صحافی اس وقت ڈھول بجا رہے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن پتہ یہ چلا کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ڈیل کی کوششوں میں ہے، نون لیگ علیحدہ ڈیل کی کوششوں میں، اور جب ایک دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرا آبادی نہ لے جائے تو آپس کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وہ اپوزیشن جو عمران خان کو ہٹانے کے لیے چلی تھی، عمران خان تو ڈٹ کر کھڑا ہے، لیکن یہ اب آپس کے اندر ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند سٹیٹمنٹس رکھتا ہوں اور آپ معاملات کہاں پہنچے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب یہ شادیہ مری بڑی عام رہنما ہے پیپلز پارٹی کی۔ بلاول خود تو بڑی عام سی بات کرتے ہیں کہ ہم اختلاف پیدا نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے، لیکن ساتھ ہی اپنے نوکروں کو ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف چارج شیٹ تیار کر لی ہے، یعنی ان کے سارے کرتوت پیپلز پارٹی سامنے لائے گی نون لیگ کے، اور یہ پہلے بھی ایک دوسرے کے کرتوت سامنے لاتے رہے، اور اب سارے جو کیسز ان کے کرپشن کے ہیں وہ ایک دوسرے کے دور کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، شادیہ مری نے پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے کہ نون لیگ کو یہ وضاحت پیش کرنی ہوگی کہ پی ڈی ایم کی 5 جماعتوں کا خفیہ اجلاس کیوں بلایا گیا۔ اب چونکہ نون لیگ نے ایک اجلاس کیا جس کے اندر فضل الرحمان اور 5 پارٹیز جو ہے شریک ہوئی، اس میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کو دعوت نہیں دی گئی، تو یہ ایک قابل اعتراض بات تھی، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی بڑے غصے کے اندر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک ٹائم دیا کہ ہم میٹنگ کریں اور سی کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اب آپ ہمیں شوکاز نوٹس دینے کی بات کرتے ہیں، ہمیں آپ پی ڈی ایم اتحاد سے باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم پی ڈی ایم کے بانی ہیں، اگر کسی نے نکلنا ہے تو وہ خود نکلے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم ایک چارج شیٹ دیں گے کہ نون لیگ کس طرح ایکسپوز ہو گئی ہے پورے معاملے کے اندر۔ پی ڈی ایم کو اپوزیشن جماعتوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے نون لیگ۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ اگر نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف چارج شیٹ تیار کر لی ہے تو یاد رکھیں پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ کے خلاف چارج شیٹ تیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کو بنانے کا مقصد حکومت کو گھر بھیجنا تھا، لیکن نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف ہی اتحاد بنانے کی تیاری کر لی ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اسمبلیوں سے استعفے نہ دینے کے فیصلے پر اعتراض ہے، تو نون لیگ ہمیں یہ بتائے کہ وہ ابھی تک اسمبلیوں میں کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک استعفے کیوں نہیں دیے، انہیں کس چیز کا انتظار ہے۔ اور واضح کیا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنائے جانے کے بعد پی ڈی ایم کے اندر یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے عام رہنما ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پورا جو اجلاس کیا گیا ہے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اپوزیشن کی سازش ہے۔ نون لیگ اور فضل الرحمان نے مل کر پیپلز پارٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس جو ہے یہ فیصل کریم کنڈی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک غداری ہوگی اپوزیشن کی اور حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش ہوگی۔ اب جو پورا معاملہ کیا ہے کہ سی کا اجلاس 4 اپریل کو رکھا گیا تھا، پھر اس کی ڈیٹ 5 اپریل کی گئی، اور اب اس کو پیپلز پارٹی نے منسوخ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال یہ ملتوی ہے، اور ملتوی کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو علیحدہ مریم نے ہوشیاری کی اور ایک اپوزیشن کا اتحاد کیا تاکہ شہر خاقان عباسی اور کچھ لوگوں نے مل کر، اور ان کا مقصد تھا کہ پیپلز پارٹی کو بے عزت کیا جائے، تو اب الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا تھا، تو اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہے
وہ 5 اپریل کو اسلام آباد میں جو طلب کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ، JUI اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان 15 روز تک بیان بازی، اختلافات کی خبریں کھل کر سامنے آتی رہی، ایک دوسرے پر طنز کی جاتی رہی، ایک دوسرے کے کرتوت سامنے لانے کی کوشش ہوتی رہی، لیکن یہ اختلافات مزید بڑھ گئے۔ گزشتہ PDM کی اعلیٰ قیادت کے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور ANP کو مدعو نہیں کیا گیا اور وارننگ دی گئی کہ اگر وضاحت نہ کی گئی تو ANP اور پیپلز پارٹی کو PDM سے نکال دیا جائے گا۔ تو رد عمل کے اندر پیپلز پارٹی نے یہ CEC کا اجلاس اب منسوخ کر دیا ہے، اور ویسے تو پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہی ہے چونکہ سینٹ کے اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس دوران ہمارے جو ارکان ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے، مصروف ہے، اس لیے یہ اجلاس ہم نے منسوخ کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے یہ پورا اختلاف جو ہے وہ وجہ سے منسوخ کیا ہے۔ اب معاملات آپس کے اندر بڑے خراب ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کا انکشاف ہوا ہے، اور وہ راجہ پرویز اشرف، جس کو راجہ رینٹل بھی بولتے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے جو ایک پروگرام کے اندر کہا کہ یہ ہمارا جو PDM کا اتحاد ہے اس کے اندر استعفوں کا معاملہ تو پہلے دن سے فائنل ہی نہیں تھا، اور یہ ہم نے آپس کے اندر طے کیا تھا کہ ہم نے استعفے نہیں دینے، یہ صرف حکومت کو ڈرانے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو ہم نے تو وہی کیا جو آلریڈی ہمارے درمیان فائنل تھا۔ اب فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی، ان کے اختلافات بھی واضح ہو گئے۔ اب ایک طرف آصف زرداری نے فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا، خیریت دریافت کی اور سیاسی امور پر گفتگو ہوئی۔ یقیناً انہوں نے سخت میسج دیا جو اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو اجلاس بلایا گیا اس معاملے پر آپ کو معافی مانگنی ہوگی، اور آپ کو استعمال کر رہی ہے نون لیگ۔ دوسری طرف نواز شریف نے بھی فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اب بظاہر عوام کو دکھانے کے لیے اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ خیریت دریافت کی ہے، اور کہا گیا کہ فضل الرحمان صاحب آپ ذرا صحت مند ہو جائیں، اس کے بعد سیاست چلتی رہے گی لیکن آپ آرام کریں۔ لیکن دوسری طرف ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے۔ اب وہ فضل الرحمان جو حکومت کو گرانے کے لیے چلا تھا وہ اب سینڈوچ بن گیا ہے مریم اور بلاول کے درمیان، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز یہ اعلان کر دیا ہے اور آپس کے اندر بھی فائنل کر دیا ہے تقریباً 3 دن پہلے کہ ہم نے اب مریم سے رابطہ نہیں کرنا۔ مریم زیادہ جوشیلی ہے، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں باپ بیٹی مل کر، جس کی وجہ سے ہم نے اداروں سے نہیں ملنا، یعنی ہم نے مخالفت اس طریقے سے نہیں کرنی کہ ہم یہاں پر سیاست نہ کر سکیں، بلکہ ہم جینون ایشوز کو ڈسکس کریں گے، حکومت کو ایکسپوز کریں گے، ان کی خامیاں کو سامنے لے کر آئیں گے۔ تو اب یہ معاملہ تو یہاں ہو گیا، اور ساتھ اب تانے دے رہی ہے پیپلز پارٹی کہ مریم جو ہے اس کا ٹویٹر خاموش رہا، انہوں نے ڈیل کی کوشش کی، اب وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو وہ جو حکومت کے وزراء الزام لگاتے ہیں نون لیگ پر، پیپلز پارٹی بھی اب اسی پر بات کر رہی ہے۔ ساتھ ہی یوسف رضا گیلانی نے یہ بات کر دی ہے کہ اب ہم پوری طرح اسمبلی کے اندر سینٹ میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ فضل الرحمان اور مریم کہتے ہیں کہ بالکل کسی قسم کا تعاون نہیں ہوگا، کہیں پر مل کر نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ پوری طرح جو پیپلز پارٹی جو ہے آپ سمجھیں کہ عملاً PDM کو خیر بات کہہ چکی ہے، یا وہ کہے گی کہ آپ نکل جائیں، اور اگر پھر بھی استعفے دینے کا معاملہ چونکہ ختم ہو گیا ہے اور CEC آلریڈی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ استعفے نہیں دیں گے، یہ ایک رسمی سا اجلاس تھا، اور اس اجلاس سے پہلے ہی نون لیگ جو ہے اس نے ایک اور بغاوت پیدا کر دی ہے، اور اس شعلے نے پورے اس اتحاد کو بسم کر دیا ہے۔ پاکستان کے یہ فائدے کے اندر ہے، لیکن دوسری طرف وہ ادارے جن پر الزام آ رہا ہے کہ وہ کہیں ڈیل اور ڈیل دینے کے چکر میں ہیں، مریم کو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں، تو یہ چور ڈاکو لٹیرے ان کو کسی طرح کا بھی کمپرومائز کرنا، یہ عوام اس حوالے سے بڑی مشتعل ہوگی، اور بڑا بغور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ہمارے معزز ادارے ہیں ان کو اس معاملے کے اندر بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو پورا سسٹم ہے یہ اتنا کمزور ہے، اتنا اپاج ہے کہ یہ سسٹم ان چوروں ڈاکوؤں کو آلریڈی NRO دے رہا ہے۔ بہرحال یہ وزیر اعظم کا اور موجودہ حکومت کا ایک بڑا امتحان ہے، مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے، لیکن بہرحال جس طرح نون لیگ اور فضل الرحمان کو استعمال کیا گیا، جس طرح رسوا کیا گیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا یقیناً ایک زبردست کارنامہ ہے، اور ساتھ ہی طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں کی جس طرح چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور اب وہ مشورے دے رہے ہیں مریم کو اور نواز شریف کو کہ آپ ہی ڈٹ جاؤ تاکہ ہم آپ کی کمپین تو کر سکیں۔ بغض عمران کے اندر جتنے ایلیمنٹس اکٹھے تھے وہ بالآخر اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔